نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا نبی اللہ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں گزشتہ جمعے جو گفتگو میں نے آپ کے خدمت میں عرض کی تھی، یہ اسی گفتگو کا تسلسل ہے۔ پچھلے جمعے میں نے بات کی تھی کہ پاکستان میں، اور آج کل کے اخبارات میں آپ نے مزید اس پر پڑھا بھی ہوگا کہ امتناع جبری تبدیلی مذہب کا جو بل ہے وہ اب اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کے بعد وزارت مذہبی امور نے بنیادی انسانی حقوق کی جو وزارت ہے اس کو دوبارہ بھیج دیا ہے اور اس پر اپنے جو تحفظات تھے وہ ذکر کیے ہیں۔ جس طرح میں نے پچھلے جمعے شق وار اس پورے بل کا جائزہ پیش کیا تھا اور اپنے اس تاثر کا ذکر کیا تھا کہ یہ بل دیکھنے کے بعد لگتا نہیں ہے کہ کسی مسلمان ملک کے اندر یہ بل پیش کیا گیا، تو یہ حکومت کی غفلت ہے تو قابل افسوس ہے، اور اگر یہ ایک سوچی سمجھی کوشش ہے تو پھر قابل مذمت ہے۔ حکومت کے اچھے کاموں کو اپریشیٹ کرنا یہ بھی لوگوں کی، عوام کی ذمہ داری ہے، اہل علم کی ذمہ داری ہے، اور جہاں غلطی ہو اس پر لوگوں کو خبردار کرنا بھی ضروری ہے۔ تو اس بل کو دیکھنے کے بعد تو یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں اسلام قبول کرنا باقاعدہ ایک جرم ہے۔ میں اب اس بل کی شقوں پر تفصیلی بات نہیں کروں گا، وہ پچھلے جمعے میں نے کر دی تھی، لیکن ان تمام شقوں کا جائزہ لینے کے بعد جو 3 بنیادی اعتراضات اور سب سے زیادہ جو قابل تنقید پہلو اس بل کے ہیں وہ 3 چیزیں ہیں۔ اس کے سیکشن 2 کی جو دفعہ ای اور سی ہے، اس کے اندر جو قبول اسلام کے حوالے سے 18 سال کی عمر کی حد لگائی گئی، ایک تو یہ بات، دوسرا کہ اگر کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے تو اس کو ایڈیشنل جج سے، سیشن جج سے باقاعدہ سرٹیفکیٹ لینا ہوگا، ورنہ اس کا اسلام قابل قبول ہی نہیں ہے۔ اور تیسری جو اس میں نے پچھلے جمعے اس کی وضاحت کی تھی کہ ایک سہولت کار کا کردار ادا کرنے والا کوئی بھی شخص تو 5 سے 10 سال تک سزا اور 1 سے 2 لاکھ تک جرمانہ۔ تو یہ سب سے زیادہ قابل اعتراض چیزیں ہیں۔ میں آج کی گفتگو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری کیا ہے، مسلمانوں کی بحیثیت مسلمان ذمہ داری اسلام کی دعوت اور تبلیغ کے حوالے سے کیا ہے، اور اس حوالے سے جو اہل علم ہیں، علماء ہیں، ان کا خاص کردار اسلامی ریاست کے اندر کیا ہونا چاہیے۔ جہاں تک یہ جو اس بل کا سب سے قابل اعتراض حصہ کہ 18 سال کی عمر سے پہلے اسلام کسی کا قابل قبول ہی نہیں ہے، میں نے اس پر مثالیں عرض کر دی تھیں۔ آج صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں
ایون کہ امریکہ میں بھی اگر کوئی شخص، کوئی 18 سال سے کم عمر کا نوجوان لڑکا یا لڑکی اگر وائٹ ہاؤس کے سامنے کھڑا ہو کے بھی اپنے قبول اسلام کا اعلان کرے تو امریکی قانون کے مطابق، یورپین قانون کے مطابق اور ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس کے مطابق کوئی شخص اس کو اس کی رائے کے اظہار سے اور جو بھی وہ نقطہ نظر اختیار کرنا چاہتا ہے مسلمہ عالمی قانون کے مطابق اسے نہیں روکا جا سکتا. اور آپ لوگ روک رہے ہیں، آپ لوگ روک رہے ہیں، پابندی لگا رہے ہیں. تو لہٰذا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو قید ہے اور یہ بات ہے، خود جن لوگوں کو خوش اور راضی کرنے کے لیے یہ بل پیش کیا گیا، جس طرح کہ سینٹ کے ایک معزز ممبر مشتاق احمد کا یہ بیان ہے اور انہوں نے بڑے دلائل کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ یہ بل صرف اور صرف یورپی یونین کو خوش کرنے کے لیے پیش کیا گیا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ ابھی تک تو ہم نے یہی پڑھا اور سنا تھا اور ہم لوگوں کو یہی بتاتے تھے کہ ایک مسلمان کے پیش نظر اللہ کی اور اللہ کے رسول کی رضا ہے. صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جو ہے یہ مقصود اور مطلوب ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس طرح کے خوفناک قسم کے بل ایک ایسے ملک کے اندر جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا اور جس کی حکومت ریاست مدینہ کو اپنا رول ماڈل بھی سمجھتی ہے، تو پھر ان پر تنقید تو بنتی ہے کہ آپ رول ماڈل تو بنا رہے ہیں ریاست مدینہ کو اور کام کون سا کر رہے ہیں. خدا کا خوف کرو، ایسا نہ ہو کہ کہیں اللہ کے عذاب کی گرفت کے اندر یہ حکومت اور اس کے سارے ممبران ہی نہ کہیں آ جائیں. مسلمان پاکستانی معاشرہ اور اہل علم اس کو قبول نہیں کریں گے. تو پہلی بات جو قرآن مجید فرقان حمید نے تو بالکل واضح طور پر کہہ دیا، لا اکراہ فی الدین. قرآن کا یہ اعلان ہے کہ لا اکراہ فی الدین، سورۃ البقرہ، قد تبین الرشد من الغی، کہ ہدایت جو ہے وہ گمراہی سے بالکل واضح ہو چکی ہے. دین کے اندر جبر نہیں ہے اور ہماری پوری تاریخ کے اندر کبھی بھی، یہی تو اسلام کا کمال ہے. اسلام کا کمال یہ ہے کہ یہ لوگوں کے دلوں پر دستک دیتا ہے اور دل کے ذریعے دماغ تک پہنچتا ہے، دماغ کے ذریعے بھی دل پر اثر انداز ہوتا ہے، لیکن سب سے پہلے یہ دل کو مخاطب کرتا ہے، انسان کی فطرت کو بیدار کرتا ہے. اس میں جبر والا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پوری اسلامی تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ لوگوں کو جبرن اور زبردستی جو ہے وہ مسلمان بنایا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ میثاق مدینہ فرمایا، معاہدہ، جس کی ایک شق یہ ہے کہ فریقین کو اور یہود کو بھی مکمل مذہبی آزادی حاصل ہوگی. عیسائیوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ نجران فرمایا. چھوڑیے باقی چیزوں کو، بر صغیر کی مسلم تاریخ 764 سال مسلمانوں نے یہاں حکومت کی ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ اتنا طویل عرصہ حکومت کرنے کے بعد بھی یہاں مسلمانوں کی اقلیت ہی رہی ہے، پہلے بھی اور اب بھی. مسلمان بر صغیر کے اندر اکثریت ہندوؤں کی ہے، اقتدار مسلمانوں کے پاس ہے، اکثریت ہندوؤں کی ہے. صوفیاء نے کیا کام کیا؟ انہوں نے لوگوں کے دلوں پر دستک دی. حکمرانوں نے اپنی طاقت اور تلوار کا استعمال اسلام پھیلانے کے لیے نہیں کیا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کو تحفظ کے لیے ضرور یہ کام کیا، لیکن زبردستی لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کرنا یہ ہمارے مذہب کی بنیادی تعلیم کے خلاف ہے. لہٰذا یہ جو پورا بل ہے جس کا جائزہ میں پیش کر چکا ہوں،
اور جس کی یہ جو سیکشن 3 کی ہے، جس سے تاثر یہ ابھرتا ہے کہ جبری طور پر لوگوں کو مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کیا گیا ہے، لیکن خود پاکستان کے اندر جو سروے ہوا ہے سندھ میں بالخصوص اور پورے پاکستان میں، تو اس کے 99% اور اس سے بھی اوپر کوئی ایک آدھ مثال، کوئی تھوڑے بہت فرق اور بیان کے ساتھ کہ جس سے شاید کوئی دباؤ محسوس ہوا ہو، باقی یہ خود تحقیق یہاں پر کروائی گئی کہ جن لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا اپنی مرضی سے کیا ہے۔ تو میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ بات اسلامی ریاست کا فرض یہ ہے کہ وہ لوگوں تک دین کو پہنچائے، لوگوں کو دین قبول کرنے پر مجبور کرنا یہ ریاست کی بالکل اختیار نہیں ہے، یہ حق لوگوں کا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض، اگر ہم لوگوں کو زمین کے اندر اقتدار عطا کر دیں، اسلامی ریاست قائم ہو جائے، تو وہ کون سے کام کریں گے یا کون سے کام ان کو کرنے چاہیے؟ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کے نظام کو قائم کریں گے اور زکوٰۃ کے نظام کو قائم کریں گے۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، لوگوں کو نیکی کی تلقین کریں گے، حکم دیں گے اور برائیوں سے لوگوں کو منع کریں گے۔ یہ ان کے ذمے یہ کام ہے، شعبہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر قائم کر کے لوگوں تک دین کو پہنچانا، منوانا نہیں ہے۔ اور کتنی واضح مثال ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی، دیگر پیغمبر بھی، اور آج تک امت کے جتنے مبلغین اور علماء ہیں وہ اپنی بات کرنے کے بعد آخر میں کیا کہتے ہیں؟ جس طرح کہ میں بھی کہتا ہوں کہ وما علینا الا البلاغ، کہ ہم تک بات کا پہنچا دینا ہے، وما علینا، اور ہمارے ذمے نہیں ہے، الا البلاغ، سوائے اس کے کہ بات آپ تک کنوے کر دی جائے۔ تو پہنچا دینا یہ ذمہ ہے، منوانا نہیں ہے، طاقت سے منوانا نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بر صغیر کی پوری تاریخ بھی اور مسلمانوں کی پوری تاریخ بھی اس بات کی گواہ ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا اور ایسا ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ اگر ایسا کیا جائے گا تو مسلمان پیدا نہیں ہوں گے بلکہ منافقین پیدا ہوں گے۔ اور اللہ کے ہاں ایمان کی تعریف کیا ہے اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ یاد رکھیے کہ ایمان پورے شعور کے ساتھ اللہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اسلام کے جو احکامات ہیں ان کو تسلیم کرنے کا نام، شعوری طور پر دل کی تصدیق کے ساتھ اور زبان کے اقرار کے ساتھ اور اعضاء کے عمل کے ساتھ، یہی تعریف کرتے ہیں نا ہم ایمان کی، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح۔ اگر یہ تینوں چیزیں بیک وقت ہوں تو پھر بندہ مومن بنتا ہے، مسلمان بنتا ہے، کہ زبان سے اقرار کرے، دل سے تصدیق کرے، اور اس کا زبان اور اس کا دل، زبان کیا کہہ رہی ہے، دل کیا سمجھتا ہے، کیا اس کے دل نے تصدیق کی ہے، اس کا عملی اظہار جو ہے وہ اس کے عمل کے ذریعے ہوگا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی رہ گئی تو پھر اس کا ایمان جو ہے وہ مشکوک ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ نفاق کے کسی درجے میں چلا جائے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ قالت الاعراب آمنا، یہ اعراب، یہ بدو، یہ مدینہ کے گرد و نواح کے لوگ، قبائلی عصبیتیں رکھنے والے، عام جاہل اور اجڑ قسم کے لوگ جو صرف یہ سمجھتے تھے کہ شاید مدینہ کے اندر کوئی بادشاہ آ گیا ہے اور اس کی بادشاہت کو تسلیم کر لیں گے، بات ختم ہو جائے گی۔
اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرماتا ہے کہ یہ جو اعراب ہیں، بدو ہیں، قالت الاعراب آمنا، یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. قل، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، لم تؤمنو، آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم نے ظاہری طور پر اطاعت کر لی ہے. اسلم یسلم، اسلام ظاہری طور پر اطاعت و فرما برداری اختیار کر لینا. تو یہ کہو کہ اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور اے لوگو ابھی ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا. تو ظاہری فرما برداری صرف اس سے بندہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو نہیں ہوگا کہ نمازیں پڑھ لی ہیں اور کچھ مسلمانوں جیسے رسوم و آداب ادا کر لے ہیں تو بندہ مسلمان ہو گیا. علامہ اقبال کہتے ہیں نا، چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دان مشکلات لا الارا، جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میرے وجود پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے. میں جانتا ہوں کہ یہ کہنے کا مطلب کیا ہے، کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ تو مجھے پتہ ہے کہ اس کا تقاضا کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. تو میرے بھائیوں، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایمان اصل میں جو مطلوب ایمان ہے وہ ہے کیا. اس لیے قرآن مجید فرقان حمید کو آپ پڑھیے تو بار بار بعض الفاظ کا تکرار آپ کو قرآن مجید میں نظر آئے گا. تعقل، تدبر، تذکر اور تفکر، کہ غور و فکر کرو. تدبر، سوچو بچار کرو. تعقل، اپنی عقل کو حرکت میں لاؤ. تذکر، چیزوں کو دیکھتے ہو تو نصیحت پکڑنے کی کوشش کرو. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان گہرے غور و فکر، تدبر، تعقل اور تذکر کا تقاضا کرتا ہے. اگر یہ چیز ہماری زندگی کے اندر نہیں ہے، یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ غور و فکر کرنا بھی، تفکر کرنا بھی، یہ بھی عبادت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ آپ اعلان نبوت سے پہلے غار حرا کے اندر تشریف لے جاتے تھے. تو ابھی تو آپ نے نبوت کا اعلان ہی نہیں کیا. تو نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، عمرے، دیگر احکام اور مسائل تو بعد میں ان کے احکام نازل ہوئے. تو وہاں اللہ کے پیغمبر کیا کرنے جاتے تھے؟ تو پھر یہی سمجھ آتی ہے کہ دین ابراہیم کے مطابق جو عبادت و ریاضت ہے، اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر مسلسل غور و فکر کے اندر تھے، تدبر کے اندر مسلسل غور و فکر، سوچ و بچار، اللہ کی ہستی کے بارے میں، مسلسل اس کی نعمتوں کے بارے میں غور و فکر کرنا. تو یہ غور و فکر کرنا یہ ایمان کی مضبوطی کی بنیاد بنتا ہے. جب شعوری طور پر ہم اسلام کو قبول کریں گے، ایک ہمارا نسلی مسلمان ہونا ہے، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، اس لیے ہم مسلمان ہیں. لیکن یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے. اس کے بعد لازم ہے کہ میں اور آپ اس اسلام کو، اس دین کو ری وزٹ کریں، ری تھنک کریں، غور و فکر کریں اور پورے شعور کے ساتھ اس کو قبول کریں. اور یاد رکھیے کہ جب ہم اس دین کو پورے شعور کے ساتھ سمجھیں گے اور قبول کریں گے تو ہمیں اسلام اور مسلمان ہونے پر فخر ہوگا. ہم پھر اللہ کا شکر ادا کریں گے، اے ہمارے رب تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان بننے کی، مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرمائی. ایک مسلمان ہونا ہے، وہ ہم سارے ہو گئے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے نا. اور ایک مسلمان بننا ہے. کیسے مسلمان بنیں گے؟ جب اپنے شعور کو بروئے کار لاتے ہوئے اس دین پر
غور و فکر کر کے اس دین کی تعلیمات کو قبول کریں گے، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، تو ہمیں یقین جانیے کہ پھر صحیح معنوں میں ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی۔ یہ ایمان کا ذائقہ آدمی کب چکھتا ہے؟ یہ وہی مرحلہ ہوتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اسلام ایسے ایمان کو قبول ہی نہیں کرتا کہ جس میں دل کی تصدیق نہ ہو۔ لہٰذا یہ جو ریاستی سطح پر جو ایک عجیب و غریب قسم کی کنفیوژن پیدا کی گئی ہے، تو یہ مطالبہ تمام اہل علم نے تو کر دیا، ریاست سے، عوام کی طرف سے، اہل علم کی طرف سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے، کیا جانا چاہیے کہ اس طرح کی چیزوں کو خدا کا خوف کریں۔ یہ سینٹ میں اور اسمبلیوں میں پیش کرنے کا کیا تک ہے؟ یہ تو اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ کون کہتا ہے کہ لوگوں کو زبردستی آپ مسلمان بنائیے؟ تو اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ کن کو خوش کرنے کے لیے آپ یہ کر رہے ہیں؟ دوسری چیز جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک جو بڑی خطرناک بات، اور اس حوالے سے ریاست کی، معاشرے کی، مسلمانوں کی، اور مسلمانوں کے اندر ایک خاص طبقہ جسے ہم علماء کے نام سے جانتے اور پکارتے ہیں، ان کی خاص ذمہ داری ہے۔ یہ جو بات کہی گئی کہ جو شخص قبول اسلام میں سہولت کار ہوگا، سیکشن 4 شک 1 2 3، بڑی افسوسناک بات ہے۔ بھائی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ لوگوں کی ہدایت کے طلبگار تھے، سب سے بڑے سہولت کار تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ لوگ مسلمان ہو جائیں۔ قرآن پاک کو پڑھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت آیات کا مفہوم یہ ہے کہ اے پیغمبر، آپ تو ان لوگوں کے بارے میں اس درجے پریشان ہیں کہ حضور خود فرماتے ہیں کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ لوگ دوڑے چلے جا رہے ہیں جہنم کی طرف، اور میں پکڑ پکڑ کر ان لوگوں کو اس جہنم سے پیچھے ہٹا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی شدت کے ساتھ یہ خواہش رکھتے تھے کہ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، اور جب لوگوں کو جہنم کے طرف بڑھتے ہوئے دیکھتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کڑتے تھے، افسوس کا اظہار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ اس درجے اپنے آپ کو مصیبت کے اندر مت ڈالیے، آپ کا کام تو صرف لوگوں تک دین پہنچا دینا ہے، منوانا نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تڑپ ہے، آپ کی جو طلب ہے، سیرت میں ایک نہیں 20 واقعات آپ کو ملتے ہیں کہ بہت سارے لوگ حضور کی بارگاہ میں آ رہے ہیں اور اسلام قبول کرنے کے لیے عجیب و غریب قسم کی شرطیں پیش کر رہے ہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا، وہ ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی کہ اسلام قبول کروں گا لیکن میری ایک شرط ہے کہ میں نے تو اتنے گناہ کیے ہیں، پوری زندگی گناہوں کے اندر گزری ہے، تو اس وقت تک آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا جب تک آپ مجھے ضمانت نہیں دیں گے کہ جو کچھ میں کر چکا اس کی میرے لیے معافی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضمانت عطا فرماتے ہیں، تب عمر بن عاص نے اسلام قبول کیا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ شرائط پیش کرنا، یہ تو اللہ کے رسول کو کوئی شرط لگانی چاہیے تھی کہ تمہارا اسلام اس شرط پر قبول کروں گا، لیکن الٹا دوسرے لوگ شرائط عائد کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اس معاملے میں شدت کی خواہش رکھتے تھے اور لوگوں کی شرائط کو بھی قبول کر لیتے تھے۔ حضرت واشی بن حرب کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، میں نے بھی یہاں کئی دفعہ ذکر کیا ہے، وہ طویل واقعہ ہے، اشارہ ہی میں کافی سمجھتا ہوں پیچھے چونکہ یہ بیان ہو چکا۔ تو
تو جب فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تو یاد ہے آپ کو پھر کیا ہوا؟ حضور کے پاس آئے کہ اسلام قبول کروں گا لیکن کیسے کروں؟ آپ تو کہتے ہیں کہ جو شرابی ہو، جو بدکار ہو، جو چور ہو، جو قاتل ہو، جو فلاں فلاں جس نے جرم کیے ہیں تو وہ تو جہنمی ہے، تو میں تو اتنا گناہ گار ہوں، کوئی ہی جرم ان میں سے ہوگا جو بچا ہو۔ تو فرمایا کہ اسلام قبول کر لو، معافی ہے، تمہاری شرط قبول کی، معافی ہے تمہارے لیے۔ تو کہنے لگے کہ لیکن کیسے یقین کر لوں، کیسے یقین کر لوں کہ جب آپ پر یہ آیت نازل ہو چکی ہے، اللہ کا یہ حکم نازل ہو چکا ہے کہ جو لوگ ایمان قبول کر لیں گے تو اللہ رب العزت شرک کے علاوہ جو گناہ بھی ہوگا وہ چاہے گا تو معاف کر دے گا اور چاہے گا تو سزا دے گا۔ تو پھر بھی بات تو شک میں نہ رہی کہ اللہ چاہے گا تو معاف کرے گا اور چاہے گا تو سزا دے گا، تو مجھے کیسے یقین ہو کہ میرے لیے معافی ہے؟ تو میں کیسے اسلام قبول کر لوں؟ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پر پھر وہ آیت نازل فرمائی کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے پیارے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے، اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ تو جب اللہ رب العزت کی رحمت کا ذکر آیا تو پھر وحشی بن حرب نے ہاتھ آگے کیا کہ اب اللہ کی رحمت میرے گناہوں سے بڑی نہیں ہو سکتی، کم نہیں ہو سکتی، اللہ کی رحمت تو میرے گناہوں سے بڑی ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کتنے ہی ایسے مواقع آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سہولت دے کر اسلام کی طرف بلایا۔ یہ طائف کا واقعہ کون نہیں جانتا، کتنی دفعہ ہم سنتے ہیں۔ تو آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل طائف نے جو سلوک کیا تھا، آخر میں جب جبریل امین آئے کہ اجازت مرحمت فرمائیں تو یہ بستی ختم کر دی جائے، روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دیا جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی خواہش رکھتے تھے دوسروں کے لیے، فرمایا کہ چلو یہ بھی ہیں لیکن مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں، ان کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے پر اور میرے نبی اور رسول ہونے پر ایمان لائیں گے، تو میں ان کی وجہ سے ان کو معاف کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، جس پیغمبر کی تعلیم یہ ہے، جس نبی کا اسوہ یہ ہے، تو کیوں نہ مسلمان اپنے آپ کو دوسروں کو اسلام کی طرف بلانے کے لیے کیوں نہ مسلمان سہولت کار بنے۔ لہٰذا ہر شخص جو اسلام کے پھیلانے کے لیے اپنے وسائل کو صرف کرتا ہے، اپنا روپیہ پیسہ خرچ کرتا ہے، اپنا وقت دیتا ہے، اپنی صلاحیت خرچ کرتا ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نظروں میں کتنا محبوب ہے۔ قرآن و سنت کو پڑھیے کہ جو لوگ اپنی صلاحیت، اپنا وقت، اپنا سرمایہ دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے اس امت کا یہ خاص وصف ذکر فرمایا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ امت ہے جس کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت فرمایا تم بہترین امت ہو، اور تمہارے بہترین امت ہونے کا سبب کوئی اور نہیں ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے کہ تمہارے پاس مال و دولت بڑا ہے، تمہارے قد کاٹ بڑے ہیں، تمہاری طاقت بڑی مثالی ہے، نہیں، تم لوگوں کو، پوری امت کی بات رہی، کنتم خیر امت، تم سب لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دینے والے ہو۔ میں اکثر یہ حوالہ دیتا ہوں پروفیسر T.W. آرنلڈ کی جو کتاب دعوت اسلام دا پریچنگ آف اسلام، اس نے اس چیز کو بڑا زبردست انداز میں پیش کیا ہے کہ دنیا میں اسلام کے پھیلنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے رب نے کسی گروہ کو، خاص کسی گروہ کو صرف پابند نہیں کیا، پوری امت کو پابند کر دیا ہے کہ تم بہترین امت ہو، تم میں سے ہر شخص اس چیز کا ذمہ دار ہے۔ دنیا
میں اسلام کے پھیلنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے تاجر، ان کے مجاہد، ان کے مبلغ سب کچھ بیک وقت کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ ہماری تاریخ کو پڑھیے، مسلمان تاجر دنیا میں جہاں کہیں بھی جا رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر یا برصغیر کی اگر تاریخ پڑھیں تو سب سے پہلے اسلام کدھر آیا؟ یہ گجرات کاٹھیا واڑ کا علاقہ، جہاں عرب تاجر آتے تھے تو سب سے پہلے اسلام ان علاقوں کے اندر آیا۔ صرف تبلیغ، یہ صرف تجارت نہیں ہو رہی، یہ تو ہماری کمزوری ہے نا، ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ایک طبقہ ہے جس کا نام مولوی ہے، ان کے ذمہ ہے کہ وہ اسلام کی تبلیغ اور دعوت کریں۔ بھئی ان کی مہربانی، اگر انہوں نے ایک ذمہ داری جو لی ہے اور اس کے لیے وہ کوشاں ہیں تو مہربانی ہے ان کی۔ میں اور آپ سب اس دین کے معاملے میں برابر ذمہ دار ہیں، سب لوگ۔ تو تاجروں نے اسلام کو پھیلایا، مسلمان حکمرانوں نے اسلام کو پھیلایا، مسلمان مجاہدین، جہاد بھی ہو رہا ہے، تبلیغ بھی ہو رہی ہے، تجارت بھی ہو رہا ہے، تبلیغ بھی ہو رہی ہے، اور علماء کا گروہ مستقل۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک مستقل گروہ بھی ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور برائیوں سے لوگوں کو روکے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آخری نصیحتوں میں سے جو باتیں آپ نے فرمائیں، خطبہ حجۃ الوداع کا اختتام، جو اختتامی کلمات، اس میں سے آخر میں آپ نے صحابہ سے یہی کہا تھا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ غائبین تک میرا یہ پیغام، یہ دین پہنچائیں آگے لوگوں تک۔ فرمان ہے حضور کا، وَبَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آیا، اگر ایک بات بھی تمہیں یاد ہے تو وہی دوسرے تک پہنچا دو۔ اس لیے اس دین کے پھیلانے میں ہر شخص کا سہولت کار بننا، لوگوں کو اپریشیٹ کرنا کہ وہ اسلام کی طرف آئیں، اپنے کردار کے ذریعے، اپنی گفتار کے ذریعے، اپنے عمل اور اپنے زندگی کو ان کے سامنے پیش کر کے جس طرح بھی ممکن ہو۔ تو یہ تو ہر شخص کے ذمے ہے۔ اللہ کے نبی یہ ذمہ داری اس امت کے ایک ایک فرد کو سونپ کر دنیا سے گئے تھے۔ صحابہ سے آپ نے تصدیق لی، اللہ البلغ، تو کیا میں نے دین کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے؟ تو سب نے کہا تھا کہ بلا، کیوں نہیں، شاہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ ایسا ہی ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ اب تم اگلوں تک یہ پہنچاؤ، اور صحابہ نے پہنچایا۔ مدینہ اور مکہ میں اتنی قبریں نہیں آپ کو صحابہ کی ملیں گی جتنی دنیا کے مختلف شہروں اور مختلف علاقوں کے اندر ملیں گی، پھیل کے دنیا کے اندر اس پیغام کو لے کر۔ تجارت بھی ہو رہی ہے، تبلیغ بھی ہو رہی ہے، جہاد بھی ہو رہا ہے، تبلیغ بھی ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا ریاست کی ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے روکنے کے لیے قانون سازی نہ کرے، بلکہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے، لوگوں کو اسلام کی طرف کیسے لے کر آنا ہے، اس میں جبر نہیں ہونا چاہیے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنا، زکوٰۃ میں سے، صدقات اور خیرات میں سے لوگوں کی مدد کرنا، یہ آپ کی طرف سے تبلیغ ہے غیر مسلموں کے لیے۔ کوئی نہیں مسلمان ہوتا تو نہ سے، آپ نے جب کسی غیر مسلم کو اس جذبے کے ساتھ مخاطب کیا، اس سے محبت کی، کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے محبت کرنے کے نتیجے میں یہ مسلمانوں کے بارے میں، اسلام کے بارے میں مثبت انداز میں سوچنا شروع کر دیں، تو یقین جانیے کہ آپ نے دعوت اور تبلیغ میں اپنا حصہ ڈال دیا۔ وہ اگر مسلمان نہ بھی ہو بھلے سے، تو کم از کم آپ نے ایک نیک نیتی کے ساتھ کوشش کی ہے۔ یہ دین وہ ہے کہ جو محبت سکھاتا ہے، غیر مسلموں کے ساتھ محبت اس یقین کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح یہ لوگ دین کی طرف آئیں، اور اگر محسوس ہو کے آ رہے ہیں تو پھر آپ ان کی مدد کریں، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کریں،
تاکہ ان کو اسلام پر استقرار ہو، پختہ ہوں۔ لہٰذا ریاست مدینہ کو رول ماڈل بنانے والوں کے لیے لازم ہے کہ ریاست مدینہ کے مزاج کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں، اور لوگوں پر لازم ہے کہ وہ اس طرح کہ یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہماری حکومت ہے، یہ ہمارا دین ہے، اس کے بارے میں سوچنا، غور و فکر کرنا، اور اگر کہیں پر کوئی مسئلہ پیدا ہو تو سب لوگ برابر اس میں اپنا اپنا جس درجے یہ ممکن ہو اپنی بات کرنا اور اس پر اپنی رائے دینا، یہ لازم ہے۔ یہ سول سوسائٹی مضبوط ہوگی تو آپ کے حکمران ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہمارا مسئلہ یہی ہے، سول سوسائٹی کمزور ہے، ہم لوگ کمزور ہیں، اجتماعی معاملات سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔